ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ کہ آج 15ویں شب رمضان مبارک ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز جو نماز تراویح کے اندر ہم قرآن پاک سماعت کریں گے وہ 18ویں پارے کا نصف آخر اور 19ویں پارے کے کوئی 3 پاؤ انشاءاللہ، جس میں سورۃ النور کا بقیہ حصہ، سورۃ الفرقان مکمل اور سورۃ الشعراء مکمل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ لہذا سورۃ النور کا رکوع نمبر 3 ہے، آیات 21 تا 26، جس کا عنوان ہے کہ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ تیسرے رکوع میں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا۔ شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں مزید ہدایت دی گئی ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ زیادتی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے۔ پھر ایسے مجرموں کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو پاک دامن خواتین پر گناہ کی تہمت لگا۔ آخر میں ایک اخلاقی قدر یہ بیان کی گئی کہ پاکیزہ کردار کے مرد اس لائق ہیں کہ ان کے نکاح میں پاک باز خواتین آئیں، اور خبیث مرد اسی قابل ہیں کہ ان کے گھر میں بدکار بیویاں آئیں۔ اللہ ہمیں پاکیزہ کردار اور پاکیزہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 4 آیات 27 تا 34، اس کا عنوان ہے کہ گھر کے لیے پردے کی ہدایات اللہ نے اس رکوع مبارک میں۔ چوتھے رکوع میں گھر کے پردے کی ہدایت دی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی اجازت سے داخل ہوا جائے اور گھر والوں کو سلام پیش کر کے سلامتی کی دعا دے۔ اگر صاحب خانہ ملاقات کے لیے وقت نہ دیں تو بغیر کسی ناراضگی کے واپس آ جائیں۔ گھر کے اندر مرد اور خواتین نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنا تو گناہ ہے، یہ تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد بالغ محرموں پر بھی نگاہ ڈالنے سے اجتناب کیوں۔ مرد اور خواتین اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور ایسا لباس پہنیں جو ساتر ہو، اور خواتین اضافی چادر کے ذریعے سے اپنے سینے کے ابھار کو چھپا لیں۔ خواتین شوہر اور محرم مردوں کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت یعنی چہرہ نہ کھولیں۔ خواتین قدم زور سے زمین پر نہ ماریں تاکہ زیورات کی جھنکار ظاہر نہ ہو۔ بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو کیونکہ نکاح انسان کی عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان ہدایات پر عمل کے حوالے سے کوتاہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل توبہ اور استغفار کی جانی چاہیے۔ رکوع نمبر 5 ہے اور یہ اہم ترین رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور ایمان کے لیے ایک تمثیل بیان فرمائی۔ آیات 35 تا 40 ہے۔ 5ویں رکوع میں بندہ مومن کے دل میں ایمان کو ایک تمثیل سے واضح کیا گیا کہ نور ایمان اسی طرح ہے کہ جیسے قندیل میں چراغ روشن ہو۔ چراغ کو خالص روغن زیتون سے روشن کیا گیا ہو۔ زیتون ایسے درخت کا ہو جو باغ کے بالکل وسط میں ہونے کی وجہ سے سورج کی تمازت کو سارا دن جذب کرتا ہو۔ اس وجہ سے اس کے روغن میں جلا دینے کی صلاحیت اس قدر تیز ہو کہ وہ دور سے ہی آگ کو پکڑ لے۔ اس طرح جس شخص کی فطرت کا روغن آلودگی اور تعصبات سے پاک ہو، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی دعوت کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ گویا نور ایمان 2 نوروں کا مجموعہ ہے، ایک نور فطرت اور دوسرا نور وحی۔ جن لوگوں کا باطن نور ایمان سے منور ہو چکا وہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ انہیں ان کے اعمال کا نہ صرف بہترین بدلہ دے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی نوازے گا۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کے اعمال کی حقیقت سراب کی مانند ہے جو ریاکار ہیں یا اللہ کی جزوی اطاعت کرتے ہیں، یا جن کے دلوں میں ایمان کی بجائے منافقت کی بیماری ہوگی۔ روز قیامت انہیں نیکیوں کا اجر نہیں بلکہ انہیں جہنم کا عذاب ملے۔ پھر ان بد نصیبوں کے لیے گھٹا ٹوپ اندھیروں کی مثال دی گئی جو ایمان اور عمل دونوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان اندھیروں سے بچائے اور نور ہی نور عطا فرمائے، آمین۔ رکو نمبر 6 ہے اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان۔ چھٹے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ کائنات کی ہر شے اپنی زبان حال سے اور زبان کال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں باہم ملاتا ہے اور پھر بارش برساتا ہے، آسمان سے اولے برساتا ہے جن سے کسی کی کھیتی تو محفوظ رہتی ہے اور کسی کی کھیتی جو برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ بادلوں کو ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتا ہے جو انسانوں کو بینائی سے بھی محروم کر سکتی ہے۔ اللہ ہی نے رینگنے والے، 2 پاؤں پر چلنے والے، 4 پاؤں پر چلنے والی مخلوقات بنائی ہیں۔ بلا شبہ ان مظاہر قدرت میں بندوں کے لیے سبق آموزی کا بیان ہے۔ اس رکوع میں منافقین کا کردار جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ جب انہیں شریعت کے مطابق فیصلوں کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہیں آتے، البتہ اگر ان فیصلوں سے اپنے حق میں کوئی فائدہ نظر آئے تو فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل نور ایمان سے محروم ہیں۔ رکوع نمبر 7 ہے آیات 51 تا 57 مومنانہ طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ مومنانہ طرز عمل کیسا ہو۔ 7ویں رکوع میں واضح کیا گیا کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب شریعت کے مطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے تو فوراً سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کر لیا کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو کامیابی کے بلند درجات پر پہنچنے والے ہیں۔ جو لوگ شریعت کے مطابق فیصلے قبول نہیں کرتے تو وہ جان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا ان کے ذمے نہیں ہے۔ اگر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں تو اللہ انہیں زمین میں خلافت اور دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دے گا اور تب واقعتاً اللہ کی عبادت یعنی کلی اطاعت ہو سکے گی۔ البتہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں۔ رکوع نمبر 8 میں گھر کے اندر کے پردے کے احکامات بیان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز فجر سے قبل، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بچے اور خادمین بھی صاحب خانہ کے خلوت کے کمرے میں نہ آئیں۔ اگر کوئی بہت ضروری جانا ہو تو پہلے اجازت لے پھر اندر جائے۔ بچے بالغ ہونے کے بعد کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ ایسی بوڑھی خواتین جن کے لیے نکاح کا امکان نہیں ہے وہ زیب و زینت کا اہتمام کیے بغیر کھلے چہرہ کے ساتھ نامحرم مردوں کے سامنے آ تو سکتی ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس رعایت کو اختیار نہ کریں۔ رکوع نمبر 9 میں نظم جماعت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ 9ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حقیقی مومن تو وہ ہیں جو اجتماعی کاموں کو ذاتی کاموں پر ترجیح دیتے ہیں، اجتماعی کام سے غیر حاضر نہیں ہوتے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امیر جماعت سے اجازت نہ لے لیں تب تک وہ ضرور جو ہے وہ حاضر رہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اشد کو ضرورت پڑی جاتی تو پھر اجازت لیں، پھر امیر جماعت کا اختیار ہے کہ انہیں اجازت دے دے یا نہ دے۔ البتہ جسے اجازت دیں تو اس کے لیے دعا استغفار بھی کریں کیونکہ اس نے اجتماعی کام سے رخصت لے کر ذاتی کام کو ترجیح دی۔ اللہ ہمیں دین کے غلبے کے لیے کسی اجتماعی نظم کے ساتھ جڑنے اور پھر اس نظم کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ سورۃ الفرقان یعنی الفرقان کا معنی ہی ہے کہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے، تو یہ سورہ مبارکہ بھی گویا حق و باطل میں فرق کر دینے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے رکوع نمبر 1 کا خلاصہ ہے کہ دشمنان حق کے اعتراضات۔ پہلے رکوع میں اللہ کی عظمت اور پھر دشمنان حق کے اعتراض کا بیان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ گزرے ہوئے قصوں کا مجموعہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں جو ضروریات زندگی کے محتاج ہیں؟ یہ اعتراضات ہیں جو دشمنان حق ہیں ان کے لیے تو سونے چاندی کے خزانے اور لہلاتے ہوئے باغات ہونے چاہیے۔ اللہ نے اعتراضات پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ مخالفین قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں اور وہ گمراہ ہو چکے اور ان کے ہدایت پر آنے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ رکوع نمبر 2 میں پھر اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ دوسرے رکوع میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت باغات اور شاندار محلات عطا کر سکتا ہے۔ مخالفین کے اعتراضات کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس آخرت کا ذکر، اصل وجہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ آخرت کا ذکر کرے کوئی جس میں اس کے جرائم کی باز پرس ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں نا، جس دن سے ڈرا رہے ہیں اور وہاں جو باز پرس ہوگی، یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنا چھوڑیں۔
وہ کان کھول کر سن لیں کہ ان کے لیے اللہ نے دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، وہاں موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ مشرکین نے جن نیک بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ اللہ کی عدالت میں مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب کوئی مشرکین پر سے عذاب کو ٹالنے والا نہ ہو۔ مزید بیان ہوا کہ اللہ نے اب تک جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی تھے، اور وہ ان سب میں بشری کمزوریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے انسانوں پر حجت قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اہل باطل کے لیے آزمائش بن گئی ہے، اور ان کا ظلم و ستم اہل حق کے لیے آزمائش بن گیا ہے۔ اللہ سب کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے اور عن قریب حق و باطل میں فیصلہ کر دے گا۔ 19واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا کہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری 4 رکوع بھی شامل ہیں، سورۃ الشعراء کے 11 رکوع مکمل ہیں، اور سورۃ النمل کے کچھ 7 میں سے 4 رکوع شامل ہیں۔ البتہ ہم انشاءاللہ العزیز آج ابھی سورۃ الفرقان کے اور سورۃ الشعراء کے جو ہے وہ مقامات کو دیکھیں گے۔ لہذا رکوع نمبر 3 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بیان ہوا ہے کہ سورہ فرقان کے تیسرے رکوع میں مخالفین کے حق کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا، یا بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتا دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ انا للہ و انا۔ جواب دیا گیا کہ جس روز فرشتے ان کی کافروں کی جان کو نکالنے کے لیے آئیں گے یا ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئیں گے تو اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ روز قیامت اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر اڑا دے اور ریزہ ریزہ کر دے۔ کافر ندامت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکاریں گے کہ کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے کی اور گناہ کے کام کرنے کی پٹی پڑھائی تھی۔ روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی ہے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اللہ ہمیں قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کے 5 بنیادی حقوق ہم میں سے ہر مسلمان کے اوپر کیا ہیں کہ قرآن پر ایمان لایا جائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اس قرآن کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے جیسے پڑھنے کا حق ہے، اس کے پیغام کو سمجھا جائے جیسے سمجھنے کا حق ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے جیسے عمل کرنے کا حق ہے، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جیسے پہنچانے کا حق ہے۔ اور سچی بات یہ ساری کی ساری باتیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اپنے تئیں کوشش نہیں ہو رہی جتنی بس میں ہے تو اس کا مطلب ہے عمل ہی نہیں ہو رہا تعلیمات، اور عمل اس لیے نہیں ہو رہا کہ سمجھا ہی نہیں جا رہا، اور سمجھا اس لیے نہیں جا رہا کہ پھر جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا، اور پڑھا ہی نہیں جا رہا تو اس کا مطلب ہے ایمان بھی مشکوک ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور اس ماہ مقدس کے اندر ہم اپنا تعلق بڑی زبردست طریقے سے جوڑ سکتے ہیں، وابستگی قرآن کے ساتھ حقیقی معنوں میں ہم قائم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ شعوری طور پر اس حوالے سے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 4 میں ہے کہ اکثریت کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ ان کا نفس۔ چوتھے رکوع میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط علیہ السلام شامل ہیں۔ بدقسمتی سے مجرم قومیں اللہ کے بجائے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر ہو کر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5 میں آیات 45 تا 60 ہے، جہاد بالقرآن کا حکم ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام بلا شبہ اللہ کی ہی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے سے جہاد کرے۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں پر حق کو واضح کر کے ان پر اتمام حجت قائم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس میں جہاد میں گزارے۔ ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے سے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ کے 8 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے سے عسکری جہاد کر کے دین حق کو غالب فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کے ذریعے سے دعوت
دے کر ایسی منظم جماعت فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے آئندہ مراحل کے لیے اپنا صحیح کردار ادا کر سکے۔ رکوع نمبر 6 اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ چھٹے رکوع میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف حمیدہ ذکر ہوئے ہیں۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تبلیغ اسی وقت کرتے ہیں جب کوئی شخص بات سننے کی کیفیت میں ہو۔ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ ایسی محفل میں نہیں بیٹھتے جہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔ جب قرآن سنایا جائے تو عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے نیکیوں اور تقوی کی توفیق مانگتے رہتے ہیں۔ ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے بالا خانے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اور برادران اسلام، اور جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے لائف سٹائل پر ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارے بادشاہ، ہمارے ذمہ داران، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے سیاستدانوں کا حال دیکھ لیں آپ، کہ نہ رمضان شریف کی قدر ہے، نہ ہی کسی انسان کی قدر ہے، نہ کسی مسلمان کی قدر ہے، نہ کسی قسم کا کوئی خوف خدا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وگرنہ کوئی مجال ہے کہ انسان ماہ مقدس جیسے اس ماہ مبارک میں، آخر کار تو یہ دنیا داری ہے نا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کیا ہے یار، کوئی آج ایک جو ہے وہ برسر اقتدار آ گیا، کل کو اللہ کا کسی دوسرے کو، کسی تیسرے کو کر دے گا۔ لیکن جس قسم کی اوچھی حرکتیں اور جس قسم کی لڑائی جھگڑے اور دست گربا اور گالم گلوچ ہو رہا ہے، ذرا اندازہ کریں پھر چھوٹے لیول پہ کس کو کوئی اچھائی کی توقع کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تو یہ خدا نخواستہ بہت خوفناک صورتحال ہے کہ اس اتنے بابرکت مہینے میں بھی اس طرح کے جو ہیں وہ گندے کام ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑے یعنی پارلیمان کے اندر بیٹھ کر یہ کام ہو رہے ہیں، صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور قومی سطح پر بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ سورۃ الشعراء ہے، مشرکین مکہ پر اتمام حجت ہے۔ اس صورت میں اللہ کی قدرتوں کے بیان کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئے ہیں، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں ہے نشانی اور ان میں اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست رحم کرنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے، لہذا اصلاح کی مہلت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا بیان ہے کہ پہلے رکوع میں اللہ نے کئی نشانیاں دکھائیں جن کو وہ دیکھ چکے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ اللہ دکھا دے کہ وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہے اور ان پر حجت پوری ہو چکی ہے۔ جس طرح اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ حقیقی رب کون ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ کا بیان ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے رب کائنات پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ ہم نے تو تمہاری پرورش کی لیکن تم نے احسان فراموشی کی ہے اور ہمارے ہی ایک آدمی کو تم نے قتل بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل خطا اس وقت ہوا تھا کہ جب میں ابھی حق کی تلاش میں تھا، اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما دیا ہے، نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے اور میری ماضی کی خطاؤں کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا۔ البتہ ذرا تم اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم مجھ پر اپنی پرورش کا احسان دھر رہے ہو کہ تم نے میری پرورش کی ہے، تو تم نے تو میری پوری قوم کو غلام بنایا کر رکھا۔ اور فرعون نے فوراً پھر گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے، پینترا بدلتے ہوئے پوچھا کہ اچھا یہ رب کائنات کون ہے، رب کون چلا رہا ہے سارے نظام؟ وہ لوگوں پر تو یہ دھاک بٹھائے ہوتا نا کہ میری مرضی سے چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ جو تمام آسمانوں اور زمین، مشرق و مغرب، اور نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا بھی سب کا رب تھا، وہ ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کا رب ہے۔ فرعون لاجواب ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اللہ کے حکم سے، وہ خطرناک اژدہا بن گئی اور تو پھر فرعون کے ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضہ کی صورت، جب ان کے ہاتھ نے ید بیضہ کی صورت اختیار کی تو وہ اور مروب ہو گیا اور اس دربار سے وہ جو ہے وہ چلا گیا۔
رکوع نمبر 3 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ایک مقابلے کا بیان ہے. یہ کئی دفعہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک میں سب سے زیادہ بیان جو ملے گا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے احوال کا ملے گا، اس لیے کہ ہم سے پہلے یہی امت تھی جس کے سر پہ اللہ نے عزت کا تاج رکھا تھا، لیکن اب وہ اس یعنی مقام بلند سے گرا دیے، اور وہ تاج اس وقت امت محمدی علیہ السلام کے سر پر ہے. لیکن بدقسمتی سے اب تک ہم نے اپنا وہ کھویا وہ مقام حاصل نہیں کیا، اور حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جس طریقے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں قرآن کے ذریعے سے اور اپنے یعنی جو ان کی مبارک ہستی تھی، ان کی تعلیمات تھی، ان کے ذریعے سے جو تبدیلی آئی. تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا. اس نے طے کیا کہ ان معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے. ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا. جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگنے والے سانپ محسوس ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ حقیقی اژدہا کی صورت اختیار کر گیا اور جادوگروں کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نکل گیا. جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا حقیقی اژدہا ہے، کوئی جادو نہیں، اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اور سلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی. جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا کہ ہم اپنی زندگی کی اب ہم کوئی پرواہ نہیں ہمیں، ہم اپنے رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں. امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو قبول کر لیا ہے. اب تو جو چاہے اپنا زور لگا لے، تیری کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرے گی. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.